بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومن امپائر، پرشین امپائر اور عرب عیسائیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر، اور دوسری طرف سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور صرف 45,000 مجاہدین۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں 3 بڑی طاقتیں ایک ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں اتری تھی دریائے فرات کے کنارے۔ اسلام کے مجاہدین نے اپنا مورچہ سنبھالا اور دشمن کو یقین تھا کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن لشکر کی قیادت اس وقت کر رہے تھے سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کی تلوار، وہ کمانڈر جس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جب جنگ شروع ہوئی اور آسمان تکبیر کی گونج سے کپکپا اٹھا، جہاں مسلمانوں نے اپنے ایمان، اپنی بہادری اور خالد بن ولید کی حکمت عملی سے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور جنگی چال استعمال کی اور دشمن کے لشکر کو چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ دریائے فرات کی لہریں انسانی لاشوں سے سرخ ہو گئی۔ رومی، ایرانی اور عیسائی، ان سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ ایک ہی دن میں 3 سلطنتوں کے اتحاد کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج نے چیر کر رکھ دیا، اور تاریخ نے اس دن تاریخ میں لکھا کہ اسلام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے عراق اور شام کے دروازے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ہی اللہ کی تلوار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سلطنتوں کی مشترکہ فوج کو ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ سن 633 عیسوی خلافت ابوبکر صدیق کا دور تھا۔ جزیرہ عرب کے ہر کونے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ارتداد کی تحریکیں ختم ہو چکی تھی۔ اب مسلمان ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہے تھے، عراق اور شام کی زمینوں کی طرف، جہاں 2 عظیم طاقتیں برسوں سے اپنی حکمرانی قائم کیے بیٹھی تھی۔ ایک طرف تھی پرشین امپائر، جس کی دولت، فوجی طاقت اور شہنشاہت مشرقی علاقوں میں سمجھی جاتی تھی۔ دوسری طرف تھی رومن امپائر، جو صدیوں سے مغرب پر حکومت کر رہی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اکثر آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، مگر اب ایک نیا دشمن ان کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ تھا اسلامی لشکر۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات نے ان دونوں سلطنتوں کے درباروں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ ساسانی اور رومی دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسلام کو نہ روکا گیا تو ان کی سرحدیں ٹوٹ جائیں گی، تو انہوں نے ایک غیر معمولی اتحاد بنایا۔ رومی فوج، پرشین فوج اور ان کے ساتھ عیسائی عرب قبائل، یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور یہ مارکا ہوا فراس کے مقام پر، جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ دشمن کے لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے مجاہدین صرف 40 سے 45 ہزار کے قریب تھے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں تھی: ایمان، اللہ کی مدد اور سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت۔ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب اس وقت 3 عظیم طاقتوں نے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی، مگر تاریخ نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا کہ اللہ کی تلوار کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ دوستو، جب 3 عظیم طاقتوں کا طاقتور اتحاد، جس میں پرشین امپائر، رومن امپائر اور عرب عیسائی قبائل نے اپنی تمام تر قوت کو یکجا کر دیا،
ہرمزان ایرانی فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھا، جرجا رومی لشکر کا قائد تھا اور عیسائی قبائل اپنے سرداروں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔ یہ عظیم اتحاد تقریباً 1.5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ ذرائع بختر سے ڈھکے دستے، گھوڑوں کے جھنڈ، نیزوں اور تلواروں کی چمک، ہر طرف طاقت کا مظاہرہ نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تعداد میں بہت کم تھا، بمشکل 40 سے 45 ہزار مجاہدین، اور ان کی قیادت سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ خالد بن ولید نے نہایت حکمت عملی سے صف بندی کی، مرکز میں پیادہ فوج کو رکھا تاکہ دشمن کے ابتدائی دھکوں کو روک سکیں۔ دائیں اور بائیں جانب گھڑ سوار دستے تعینات کیے تاکہ موقع ملتے ہی دشمن کے پہلو پر وار کر سکیں۔ تیر اندازوں کو آگے کھڑا کیا تاکہ پہلی ضرب دشمن پر ہی پڑے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا۔ دشمن کے سامنے کھڑا ہونا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو فتح ہوگی یا پھر شہادت۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پر یقین کی شمع روشن تھی، جبکہ رومن، پرشین اور عرب عیسائی قبائل اپنے غرور میں مست تھے۔ یوں دونوں لشکر پوری تیاری کے ساتھ آخری مارکے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا، میدان فراز میں دونوں لشکروں کی صفیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف پرشین امپائر، رومن امپائر اور عرب عیسائیوں کا مشترکہ لشکر، جو تعداد اور ساز و سامان میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور جنگی نعروں کی گونج میدان جنگ کو اس وقت لرزا رہی تھی۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر کھڑا تھا، مگر ان کے دل شیر کی طرح مضبوط تھے۔ سیف اللہ خالد بن ولید نے اپنی فوج کی صفوں کا جائزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر ہر دستے کو حوصلہ دیا اور ایک ہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلا وار دشمن نے کیا۔ ایرانی تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسائے، لیکن مسلمانوں کی ڈھالیں اور مضبوط قدم انہیں روکے رہے۔ اسی وقت خالد بن ولید نے فوری حکم دیا کہ تیر انداز آگے بڑھو۔ جب مسلمانوں نے تیروں کی بارش شروع کی تو اس نے دشمن کی پہلی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، نیزے ٹکرانے لگے، تلواریں بجنے لگی۔ اس وقت دشمن اپنی کثرت پر غرور کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان ہر وار کو کاٹتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ میدان جنگ میں خون اور فولاد کی چمک بڑھ رہی تھی۔ یوں جنگ فراز اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت میدان جنگ میں زور پکڑ چکی تھی۔ رومی، پرشین اور عیسائی لشکر نے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے ایک کے بعد ایک دستے میدان میں جھونک دیے۔ ذرہوں سے ڈھکے گھڑ سوار تلواروں اور نیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر ان کے حوصلے اس وقت آسمان کو چھو رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیف اللہ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو کر ہر صف کا حوصلہ بڑھاتے رہے، بلند آواز میں کہتے، مسلمانوں پیچھے دریا ہے، آگے دشمن، اب فتح ہے یا پھر شہادت۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں آگ بھر دیتے۔ مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگا کر لڑنے لگے۔ ہر وار کے جواب میں ان کے نعرے فضا کو ہلا دیتے تھے۔ دشمن کی کثرت کے باوجود مسلمان جم کر مقابلہ کرتے رہے، اور یوں جنگ فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد اور ساز و سامان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے جنگ کو حکمت سے جیتنے کا منصوبہ بنایا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی تپش سے میدان جنگ کو جلا رہا تھا، اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ خون کی بو فضا میں پھیل چکی تھی۔ دشمن اپنی کثرت پر غرور کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کے لیے بار بار حملہ کرتا رہا۔ رومن فوجی، پرشین فوجی ایک طوفان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے، لیکن ہر وار کے سامنے مسلمانوں کا عزم چٹان کی طرح ٹٹ جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید نے اپنی سب سے بڑی چال کھیلی۔ انہوں نے گھات میں رکھے ہوئے
खुफिया दस्ते को इशारा दिया। इसके बाद अचानक दुश्मन के अकब से मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त हमला किया। रोमन और पर्शियन लश्कर जो सिर्फ आगे की जंग लड़ रहे थे, पीछे से ज़र्ब खाकर बौखला गए, जिससे इनकी सफ़ें टूट गई, इनके कमांडरों के अहकाम दब गए और एक मुनज़्ज़म फ़ौज लम्हों में अफरा तफरी का शिकार हो गई। इस वक्त खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई और बुलंद आवाज़ से ललकारा, अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो। इसके साथ ही मुसलमान घुड़सवार सामने से हमला आवर हुए और प्यादा फौज ने दबाव को मजीद बढ़ा दिया और अब दुश्मन दो तरफा हमले में कुचला गया। अब मैदान जंग भी फैसला दे चुका था और जंग फिराज मुसलमानों के हक में पलट चुकी थी। रोमन, पर्शियन और ईसाई अफवाज का सारा गुरूर खाक में मिल गया। जो फौज अभी चंद लम्हों पहले अपनी कसरत पर नाज़ा थी, अब वो अपनी जान बचाने के लिए दरिया की तरफ भाग रही थी। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। हज़ारों फौजी दरिया में कूद गए और अपनी ही बदहवासी में गर्क हो गए। मोरखीन लिखते हैं कि इस जंग में दुश्मन के 1 लाख से ज़ायद सिपाही मारे गए, जबकि मुसलमानों के शहादा की तादाद चंद हज़ार से ज़्यादा ना थी। दुश्मन के बड़े बड़े सरदार और कमांडर या तो मारे गए या मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों के लश्कर ने शुक्राने के सजदे किए। ये सिर्फ एक जंग की फतह ना थी, बल्कि ये मुजाहिदीन के ईमान की सच्चाई, अज़म की बुलंदी और खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली का जिंदा सबूत था। इस दिन से तारीख ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हमेशा के लिए फाते जंग फिरास के नाम से याद रखा। ये वो लम्हा था जब दुनिया को मालूम हो गया कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाली एक छोटी सी जमात दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दे सकती है। दोस्तों, ये थी जंग फिरास की तारीख, जिसमें खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली और मुसलमान मुजाहिदीन की एक छोटी सी फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, जिसमें रोमन, पर्शियन और ईसाई अरब कबाइल की मुश्तरका फ़ौज का गुरूर खाक में मिला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।